ایسا ہوگا کہ تم میں سے ایک شخص 1 یا 2 میل چرانے کے لیے نکل جائے گا، مقرر کر لے گا، فَيَتَّجْرَى عَلَيْهِ الْكَلَوْ، وہاں مشکل ہوگا اس کے لیے گھاس پھوس کا ملنا، بکریوں کے چرنے کی چیزیں وہاں نہیں ملیں گی، فَيَرْتَفِعَ، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جائے گا، آگے چلا جائے گا۔ چنانچہ ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمْعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز میں وہ شامل نہیں ہوگا، نہ آئے گا اور نہ جمعہ کی نماز ادا کرے گا۔ ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمْعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، ایک جمعہ کا یہ مسئلہ ہو گیا، پھر دوسرے جمعہ کو بھی ایسا ہی کرے گا، جمعہ کا وقت ہوگا، جمعہ کے دن نہیں آئے گا، جمعہ کی نماز میں نہیں شامل ہوگا۔ ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمْعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، تیسرے جمعہ کے وقت بھی ایسا ہی کرے گا، جمعہ کا وقت ہوا، نہیں آیا، جمعہ کی نماز میں نہیں شامل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 جمعہ اس نے لگاتار چھوڑ دیا، حتی یتبع علی قلبی، حال یہ ہوگا اللہ کی طرف سے سزا یہ ملے گی، اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اللہ اکبر، غور کریں، سوچیں، وہ لوگ جو سیر و تفریح کے بہانے جان بوجھ کر یا جہالت میں بہت دور نکل جاتے ہیں اور جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست دھمکی دی کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ یہ مہر لگانا، اللہ کی طرف سے جو مہر لگتی ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ گویا کہ اب ہم ہر طریقے سے اندھے ہو چکے ہیں، آنکھ سے حق چیز نہیں دیکھ سکتے، دماغ سے سچائی کو نہیں سوچ سکتے، جو دل کے اندر ہمارے اچھائیاں آتی ہیں ان اچھائیوں سے ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ غور کریں، یہ اللہ کی طرف سے مہر لگنا ہوتا ہے کہ ہر خیر کے، اچھائی کے کام سے اللہ رب العالمین آپ کو دور کر دیا، یہی اللہ کی طرف سے مہر لگنا ہوا۔ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو لوگ خشکی کا یا طریقہ سیر و تفریح کے خاطر نکل جاتے ہیں، وہاں جا کے گانے بزانے، شراب، لہو لعب کے دوسرے سامان، ایسی چیزیں جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، ان چیزوں کو کرتے ہیں اور ساتھ میں جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نصیحت پکڑنا چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف لینا چاہیے کہ ہم اتنی اہم نماز کو چھوڑ کر کے اس طرح کی لایانی اور اس طرح کی گندی اور فحش چیزیں کر رہے ہیں، کہیں کا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسری روایت آپ دیکھیں صحیح مسلم کے حوالے سے، جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی ہیں۔ دونوں کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، کہا علی اعواد ممبرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لکڑی کے ممبر پہ کہا۔ دونوں صحابی اس بات کے گواہ کہ ہم نے باقاعدہ سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لکڑی کے ممبر پہ کیا فرما رہے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ، خبردار وہ لوگ جو جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں وہ لوگ باز آ جائیں، وہ اس طرح نہ کریں، وہ لوگ اپنی غلطی مان لیں، جمعہ کی نماز نہ چھوڑیں، اَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ان کو ملے گی کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اللہ ہے سزا کے طور پر مہر لگائے گا۔ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، سست لوگوں میں سے ہو جائیں گے، کاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیں ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہلی اور سستی سے پناہ مانگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کاہلی اور سستی وہ صفت ہے جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو بہت سارے خیر سے، بہت سارے بھلائیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ یہاں دیکھیے اگر ہم جمعہ کی نماز چھوڑ رہے ہیں تو اتنا بڑا عذاب اللہ کی طرف سے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگے گا اور اس مہر کی بنیاد پر ہم غافلوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے جو ہر طرح کے خیر اور بھلائی کے کاموں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔